الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه أو صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے نبوت کا وہ سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن ایسا نبی جو نیا ہو اور جس سے نبوت کے صف میں اضافہ ہو جائے، ایسے کسی نبی کی آمد نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کے بعد قیامت تک امت نے تو رہنا ہے اور نبی تو آنا نہیں ہے، تو اس امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ اس امت کو سنبھالے گا کون؟ اس امت کو راہ راست پر لانے والا طبقہ کون سا ہوگا؟ تو کتب احادیث میں غور کریں تو یہ ملتا ہے کہ 4 طرح کے طبقات ہوں گے جو اس امت کی رہنمائی فرمائیں گے۔ سب سے پہلا طبقہ جو امت کے لیے رہنما ہوگا اسے کہتے ہیں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نمبر 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور نمبر 3 فقہائے کرام، اور نمبر 4 علماء کرام۔ یہ 4 طبقات ایسے ہیں جو امت کی رہنمائی کریں گے۔ پہلا طبقہ خلفائے راشدین کا، دلیل ابو داود کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ دوسرا طبقہ صحابہ کرام کا طبقہ جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تیسرا طبقہ وہ فقہائے کرام کا طبقہ ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت موجود ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ واحد۔ اور چوتھا طبقہ وہ علماء کرام کا طبقہ ہے، حدیث مبارک میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ سلسلہ نبوت تو ختم ہو چکا ہے، لیکن اس امت کی رہنمائی کرنے والے یہ 4 طبقات موجود ہیں۔ اب ان میں سے جو دوسرا طبقہ ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور آج کی ہمارے اس سبق کا، ہمارے درس کا عنوان مقام و دفاع صحابہ کرام ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور یہ ایک فطرتی بات ہے اور ایک اصولی بات ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا ہو، جس آدمی کا مقام، مرتبہ اور منصب جتنا بڑا ہو، اس پہ اتنے ہی زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں اور اس کے اتنے ہی زیادہ مخالفین ہوتے ہیں۔ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام بہت بڑا ہے، مرتبہ بہت بڑا ہے، اس لیے صحابہ کرام کے مخالفین بھی بہت زیادہ ہیں، صحابہ کرام پر اعتراضات کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک طبقہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف نبوت کے جانے کے بعد 3 یا 4 بندے مسلمان رہے، باقی علیاذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، وہ بالکل صحابہ کو مانتے ہی نہیں ہے۔ تو دوسرا طبقہ مودودی صاحب اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام تو تھے لیکن تنقید سے بالا تر نہیں ہے، ان سے یہ غلطیاں ہوئیں، یہ غلطیاں ہوئیں، یہ غلطیاں ہوئیں، ہم ان کو 100% نمبر نہیں دے سکتے۔ تو صحابہ کرام کے مخالفین بہت زیادہ ہوئے، اور کسی آدمی کے مخالفین کا زیادہ ہو جانا، کسی آدمی پر اعتراضات کا زیادہ ہو جانے کا مطلب قطعاً ہرگز یہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کے ان اعتراضات کو دیکھ کر اس کے بارے میں بدگمانی کا شائبہ شروع کر لیا جائے، بلکہ کسی آدمی پر اعتراضات ہوں، چاہے عام ہے وہ شخصیت ہو، عام ہے وہ کتاب ہو، اس کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ اس کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی ذات وہ خدا کی ذات ہے۔ اعتراضات کرنے والوں نے اللہ پہ بھی اعتراض کیے، پھر اللہ کی کتاب قرآن مجید معترضین نے اس پہ بھی اعتراضات کیے۔ ایک ہندو گزرا ہے دیانت سرسوتی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا تھا،
اس نے ستیارتھ پرکاش نامی کتاب لکھی اور اس نے قرآن کریم کی الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک اعتراضات کیے ہیں، اور ایسے عجیب و غریب اعتراضات کیے کہ اگر میں ایک اعتراض ان میں سے آپ کے سامنے ذکر کر دوں تو شاید اکثر کے لیے اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے، ایسے عقلی اعتراضات کیے ہیں۔ مثلا اس نے قرآن کریم پہ ایک اعتراض اٹھایا، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو کہنے لگا کہ قرآن کریم میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الیاذ باللہ میرا سوال یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ چوری کرنے پر قادر ہے؟ کیا زنا کرنے پر قادر ہے؟ اگر تو کہتے ہو قادر ہے، اگر تو کہتے ہو قادر ہے تو پھر الیاذ باللہ اللہ کی طرف نسبت زنا اور چوری کی لازم آتی ہے، اور اگر کہتے ہو قادر نہیں ہے تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ آیت غلط ہو جاتی ہے۔ اشکال سمجھ آیا؟ تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے جواب دیا، فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر آیت صحیح ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، باقی رہا چوری کرنا، تجھے اگر چوری کی تعریف سمجھ آ گئی ہوتی تو اللہ پر اعتراض نہ کرتا۔ چوری کیسے کہتے ہیں؟ اصطلاح کے اندر سرقہ، چوری کہتے ہیں اخذ المال فی ملک الغیر، مال کا اٹھانا غیر کی ملکیت سے، پوری کائنات وہ اللہ کی ملک ہے، اللہ کی غیر نہیں ہے۔ جب کائنات میں اللہ کی غیر کی ملکیت ہے ہی نہیں تو چوری کیسے ثابت ہوگی؟ باقی رہا دوسرا اعتراض زنا کرنا، فرمایا زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا وہ کرتا ہے جس کا جسم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ جو علامہ ابن جوزی نے دفع و شبہ تشبیہ میں لکھا، اللہ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا یحویہ جہۃ من جہات الستہ، اللہ وہ ذات ہے جو جسم نہیں ہے، جو جوہر نہیں ہے، جو عرض نہیں ہے، جو طویل نہیں ہے، جو مکانات میں سے کسی مکان پر محیط نہیں ہے۔ جب اللہ کا جسم ہی نہیں اور زنا کے لیے جسم ضروری تھا تو اللہ کے لیے زنا کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ تو اعتراضات کرنے والوں نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا، اعتراضات کرنے والوں نے مصطفیٰ کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے لوگوں نے اعتراضات کیے، آپ کی احادیث طیبہ پہ کتنے اعتراضات ہوئے۔ غلام برق جیلانی اٹھا، اس نے احادیث پہ اعتراضات کیے۔ عنایت اللہ مشرقی اٹھا، اس نے احادیث پہ اعتراضات کیے۔ عبداللہ چگڑالوی اٹھا، غلام پرویز اٹھا، احادیث پہ تو اعتراضات ہوئے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس شخصیات، ان پہ بھی اعتراضات کرنے والوں نے اعتراضات کیے۔ اس کے بعد آگے ائمہ اربعہ ہیں، بطور خاص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان پہ بھی اعتراضات ہوئے ہیں۔ پھر علماء دیوبند ہیں، ان پہ بھی اعتراضات ہوئے ہیں۔ تو کسی پر اعتراض کا ہو جانا نہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غلط تھا، اور نہ یہ بات ہے کہ اس اعتراض کی بنیاد پر ہم چھوڑ دیں۔ قرآن پہ اعتراض ہو ہم جواب تلاش کرتے ہیں، حدیث پہ اعتراض ہو جواب تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابی پہ بھی اعتراض ہو تو جواب تلاش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ صحابی سے بدظن ہو جائے یا صحابی سے بدگمان ہو جائے یا صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے آج کی اس درس کے اندر انتہائی اختصار کے ساتھ آپ 5 باتیں سمجھیں۔ فائل بہت لمبی ہے، بہت تفصیلی فائل ہے، اس کو اگر تفصیل سے پڑھے جائیں تو 10 دن بھی ناکافی ہو جائیں۔ بس صرف جو ہے چونکہ ہمارے اس دورے کا خاص مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر عنوان پر تھوڑی تھوڑی گفتگو ہو جائے تاکہ آدمی کو اصولی گفتگو آ جائے، اس پر آگے آدمی کسی کو بات کرنا چاہے سمجھ سکے، فائل پاس آ جاتی ہے، بندہ خود مطالعہ کرنا چاہے تو مطالعہ کر سکے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے آپ نے 5 باتیں سمجھنی ہیں۔ نمبر 1 صحابی کی تعریف، نمبر 1 صحابی کی تعریف۔ نمبر 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں۔ نمبر 3 صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں۔ نمبر 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ ہیں۔ نمبر 5 نبی نمائندہ خدا ہے تو صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ یہ 5 باتیں۔ نمبر 1 صحابی کی تعریف، نمبر 2 صحابہ کرام معیار حق، نمبر 3 صحابہ کرام تنقید سے بالا تر، نمبر 4 صحابہ کرام محفوظ، اور نمبر 5 نبی نمائندہ خدا تو صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ باقی جو فضائل ہیں صحابہ کرام کے بارے میں فضائل، وہ فائل کے اندر بھی تقریباً پہلے 7 صفحات پر فضائل لکھے ہوئے ہیں، قرآن و سنت میں بھی فضائل وارد ہوئے ہیں، اور آپ میں سے اکثر چونکہ اہل علم ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، آپ مختلف کتب احادیث میں، قرآن کریم میں، اسلاف کی کتب کے اندر صحابہ کرام کے فضائل و مناقب سنتے ہیں، اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ صحابہ کرام کے فضائل کے حوالے سے یا صحابہ کرام کے بنیادی طور پر 2-3 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، ان کو سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ دفاع صحابہ سے ہو رہی ہے۔
یہ شاید ایسی بات ہے جو پہلے جس کی طرف آپ کا ذہن نہ گیا ہو، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی ابتدا وہ دفاع صحابہ سے ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ آپ علماء طلباء ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں اشارہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اس میں اشارہ قریب کے لیے، ایک اس میں اشارہ بعید کے لیے۔ اگر قریب کے لیے ہو تو ھذا کہتے ہیں، اگر دور کے لیے بعید کے لیے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ذالک۔ یہاں قرآن نے کہا ذالک الکتاب، کیا کہا؟ ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب اس میں شک نہیں، حالانکہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ھذا، کیونکہ کتاب تو سامنے موجود ہے، کتاب تو بعید نہیں ہے، کتاب تو دور نہیں ہے، کتاب تو سامنے رکھی ہوئی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر قرآن نے ذالک کیوں کہا، ذالک کیوں کہا ہے اور ھذا کیوں چھوڑا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ھذا الکتاب کے بجائے ذالک الکتاب کہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے مختلف نام ہیں۔ قرآن کریم کو کلام بھی کہتے ہیں، قرآن کریم کو قرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کریم کو کتاب بھی کہتے ہیں۔ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے کلام، ایک ہے قرآن اور ایک ہے کتاب۔ کلام کہتے ہیں جب اس قرآن کریم کا اللہ نے تکلم فرمایا، اس کا نام ہے کلام، اور جب اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام پر لے کر آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پڑھا، اس کا نام ہے قرآن۔ اور جب اس قرآن کریم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لکھا، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم نے لکھایا، حضرت امیر معاویہ نے لکھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب۔ اب مخالف نے، معترض نے، جو قرآن کو پر اعتراض کرنے والا ہے، اس کا اعتراض کلام پر بھی نہیں تھا۔ وہ مانتا ہے کہ جو اللہ نے تکلم کیا وہ لا ریب فیہ ہے، اور جو اللہ کے نبی نے پڑھا قرآن وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔ اس کا اعتراض اور اشکال بعد میں ہونا تھا، جب بعد میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لکھوانا، حضرت معاویہ نے لکھنا تھا، اس پہ اس نے اعتراض کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ھذا کے بجائے ذالک الکتاب کہہ کر وہ جو بعد میں اعتراض پیدا ہونا تھا کہ وہ کتاب، وہ قرآن کریم جس کو صحابہ لکھیں گے اس میں شک ہوگا، تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جب اس کو صحابہ لکھیں گے اس میں بھی شک نہیں ہوگا۔ تو معترض کا اعتراض کلام پہ نہیں تھا، کلام کو تو وہ مانتا ہے، قرآن پہ نہیں تھا، قرآن کو تو مانتا ہے۔ اس کا اعتراض بعد میں جب صحابہ نے لکھنا تھا اس پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اعتراض بعد میں آنا تھا، اس لہٰذا اس میں اشارہ قریب کا نہیں بولا، بلکہ ذالک اس میں اشارہ بعید کا بول کر کتاب کا جملہ لگا کر فرما دیا کہ جب اس پہ مخالف اعتراض جب صحابہ کرام لکھیں گے اس میں بھی شک نہیں ہوگا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع قرآن کی بنیاد، پہلی ہی آیت قرآن کی وہ دفاع صحابہ کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات سمجھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو شخصیات ہیں یا منصب صحابیت، یہ منصب صحابیت وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے وہب، ایک ہوتا ہے کسب۔ کسب کا معنی ایک آدمی خود کام کرے، خود محنت کرے، ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، مشقت کر کے کسی مقام پہ پہنچ جائے۔ ایک آدمی خود محنت اور مجاہدہ سے وہ حافظ بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، مناظر بن سکتا ہے، مجاہد بن سکتا ہے، غوث، قطب، ابدال، ان درجات تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہب کا معنی یہ ہے کہ ایسی چیز، ایسا مقام، مرتبہ جو آدمی کے اپنے بس میں نہ ہو، وہ من جانب اللہ ہو۔ جس طرح نبوت وہبی ہے، کسبی نہیں ہے، اسی طرح مقام صحابیت، رتبہ صحابیت یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنی محنت اور مجاہدے سے صحابی نہیں بن سکتا، یا اس کو آپ یوں دوسرے انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں، صحابہ کرام انتخاب خداوندی ہیں۔ صحابہ کرام کیا ہیں؟ انتخاب خدا ہیں۔ اب اگر کوئی صحابی پہ اعتراض کرتا ہے، وہ اعتراض صحابی پہ نہیں، وہ اعتراض خود خدا پہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اب صحابی پہ اعتراض کرنا، اعتراض صحابی پہ نہیں ہوگا، کس کے ہوگا؟ خدا پہ ہوگا جس نے انتخاب کیا ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگی، واقعہ عفق مشہور ہے۔ اب نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، صحابہ کرام کو بلایا، مختلف صحابہ کرام سے مختلف رائے لی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ، عائشہ کا انتخاب ہم نے کیا ہے یا خدا نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے۔ اگر وہ خدا، وہ اللہ جو نبوت کے جسم پہ گندی مکھی بیٹھنے برداشت نہیں کرتا، نبوت کے بستر پہ ایک فاحش عورت کو کیسے بھیجے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پر
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنا اعتراض عائشہ پہ نہیں ہے، اعتراض خدا پہ ہے، اس لیے کہ عائشہ انتخاب خدا ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام پہ اعتراض کرنا اعتراض صحابہ پہ نہیں ہے، اعتراض خدا پہ ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام مقام وہابیت ہے، انتخاب خداوندی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام پہ اعتراض کرنا مصطفیٰ اور نبوت پہ اعتراض کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کا مثال یوں سمجھیں، ایک استاد ہے، ایک مدرس ہے، اس کی کلاس میں 1,44,000 کم و بیش طلباء ہیں۔ اب وہ ان طلباء پہ 23 سال تک محنت کرتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے۔ جب امتحان آتا ہے، اس امتحان میں صرف 3 طالب علم کامیاب ہو جاتے ہیں اور باقی 1,23,997 فیل ہو جاتے ہیں، تو بتاؤ یہ ناکامی طلباء کی ناکامی سمجھی جاتی ہے یا یہ ناکامی اس استاد کی ناکامی سمجھی جاتی ہے؟ اس استاد کی ناکامی سمجھی جاتی ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نبوت کے چلے جانے کے بعد صرف 3 بچ گئے تھے، باقی علیاذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، وہ اعتراض صحابہ پہ نہیں کر رہے، وہ اعتراض مصطفیٰ پہ کر رہے ہیں۔ گویا ان کا نظریہ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن میں، اپنے منصب رسالت میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی چوتھی بات، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تنقید کی جائے، صحابہ کرام کے بارے میں یہ نظریہ گھڑا جائے کہ نبوت کے چلے جانے کے بعد صرف 3 بچ گئے، باقی علیاذ باللہ گمراہ ہو گئے تھے، تو گویا اس کے اندر نبوت صحابہ کو نکالنا پورے دین کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن ہمیں کس نے دیا؟ قرآن کریم لکھ کر کس نے دیا؟ صحابہ کرام نے۔ اگر صحابہ ختم تو قرآن ختم۔ احادیث کس نے دیں؟ صحابہ کرام نے۔ جب صحابہ ختم تو احادیث ختم۔ ہماری فقہ اور فتاویٰ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اقوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مستنبط ہے، تو جب صحابہ ختم تو وہ فقہ اور فتاویٰ ختم۔ تو اگر صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیے جائے، نہ قرآن بچتا ہے، نہ حدیث بچتی ہے، نہ ہی فقہ بچتا ہے، نہ ہی پورا دین بچتا ہے۔ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ طبقہ ہے جو دین کو ہم تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ نے دین اپنے نبی کو دیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے یہ دین ہم تک پھیلایا، پوری دنیا میں پھیلے، اور مشرق مغرب شمال جنوب کائنات زمین کے چپے چپے پہ پہنچ کر انہوں نے دین کو ہم تک پھیلایا ہے۔ اگر ان کو نکال دیا جائے تو پھر یہ دین بچتا نہیں ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہ وہ چونکہ ہم تک دین پہنچانے والے ہیں، وہ دین پھیلانے والے ہیں۔ فرماتے ہیں تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شاں جشتی نہ تھی آنکھوں میں جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تیرے جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نکال تو دین ہی نہیں بچتا۔ تو اس لیے صحابہ کرام پر اعتراض کرنا خدا پہ اعتراض کرنا ہے، صحابہ پہ اعتراض کرنا مصطفیٰ پہ اعتراض کرنا ہے، صحابہ کرام پہ اعتراض کرنا گویا دین سے انحراف کرنا ہے اور دین کو نہ ماننے کے مترادف ہے۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے 5 باتیں، ان میں سے پہلی بات صحابی کی تعریف کیا ہے۔ آپ کی فائل کے شروع کے اندر وہ تعریف لکھی ہوئی موجود ہے۔ حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 852 ہجری میں ہے، انہوں نے تعریف کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا، جس نے نبوت سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ گویا عام فہم یوں سمجھیں صحابی کی تعریف میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 مومن ہو، ایمان والا ہو۔ نمبر 2 صحبت نبوت، صحبت نبوت، نبوت کی ملاقات حاصل ہو۔ تو گویا صحابی کے اندر 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے وہ کیا ہو؟ ایمان والا ہو، اور نمبر 2 نبوت کی صحبت حاصل ہو۔ جس آدمی کو یہ 2 چیزیں حاصل ہیں وہ صحابی ہے۔ اب صحابی کی تعریف کے اندر ان 2 کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔
اب جو لوگ صحابہ کرام پر اعتراضات کرتے ہیں وہ بنیاد اعمال کو بناتے ہیں کہ فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہوئی، فلاں گناہ ہوا، فلاں خطا ہوئی. جی حضرت فاطمہ مخزومیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چوری ہو گئی تھی، حضرت ماعد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہو گیا تھا، حضرت حمنہ، حضرت حسان، حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. اب یہ جو جتنے بھی اعتراضات کیے ہیں، ان اعتراضات کی بنیاد ایمان ہے یا عمل ہے؟ عمل ہے. اور ہم نے صحابی کو صحابی عمل کی وجہ سے مانا ہی نہیں ہے، ہم نے صحابی کی تعریف کی ہے ایمان اور صحبت نبوت ہو. جب ایک ایمان بھی حاصل ہے، نبوت کی صحبت بھی حاصل ہے، اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرے تو صحابیت کی تعریف سے تو نہیں نکلتے. حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت فلاں صحابی سے نہ فلاں کبیرہ گناہ ہوا. آپ نے فرمایا وہ صحابی تھے. اس نے کہا اس فلاں سے فلاں گناہ ہوا. آپ نے فرمایا وہ صحابی تھے. اس نے کہا فلاں سے فلاں گناہ ہوا. آپ نے فرمایا وہ صحابی تھے. تو سب مسائل کہنے لگا عجیب بات ہے علامہ صاحب، میں کہتا ہوں فلاں صحابی سے فلاں گناہ ہوا، آپ جواب دیتے وہ صحابی تھے. تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی آپ کسی صحابی کا ایسا گناہ پیش کر دیں جس سے وہ صحابیت کی تعریف سے نکل گیا ہو. صحابیت کی تعریف میں دو باتیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک نبوت کی صحبت ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو وہ تو صحابی نہیں ہے، اور نبوت کی صحبت نہیں ہے وہ صحابی نہیں ہے. اعمال کو صحابہ کرام اعمال میں اعلیٰ درجے کے ہیں، یہ الگ عنوان ہے، لیکن جو صحابی کی تعریف ہے اس کے اندر عمل کا دخل نہیں ہے. اس میں بس دو ہی باتیں ہیں، صحبت، ایمان اور صحبت. اور اسی سے آپ بات سمجھ لیں. آگے ہم تابعی ہے، تابعی کی تعریف میں پھر تین چیزیں آ جاتی ہیں. صحابی کی تعریف میں دو باتیں ہیں، ایمان اور صحبت نبوت. اور تابعی کی تعریف میں تین باتیں ہیں، ایمان بھی ہو، صحبت صحابیت بھی ہو، اور اتباع بھی ہو. کیونکہ تابعی کا لفظ نکلا ہے اتباع سے، اس میں اتباع کا ہونا بھی ضروری ہے. ایمان بھی ہو، صحبت صحابیت بھی ہو، اور اتباع بھی ہو. یہ تینوں چیزیں ملیں گی تب تابعی بنے گا. اگر آپ یہ تعریف سمجھ لیں تو یہ جو یزید، جو لوگ یزیدی ہیں، جو لوگ ناسبی ہیں، جو لوگ مماتی یزید کی تعریفوں میں آسمان و کلابے ملا دیتے ہیں، یہ خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ وہ لوگ یزید کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں، بنیاد کس کو بناتے ہیں کہ جی یزید تابعی تھا. یزید کیا تھا؟ اس نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا، تابعی تھا. تو بھائی محض صحابہ کرام کے کو دیکھنے سے، محض ایمان لانے سے تابعی نہیں بن جاتا. تابعی کے لیے جہاں ایمان لانا ضروری، جہاں شرف ملاقات صحابیت ضروری ہے، وہاں اتباع بھی ضروری ہے. چونکہ وہ متبع نہیں تھا، فاسق تھا، فاجر تھا. واقعہ حرہ میں کتنے صحابہ کرام کا قاتل ہے، واقعہ کربلا میں اس نے کیا کیا ہے، اس لیے وہ تابعی کی تعریف میں بھی نہیں آیا. جب تابعی کی تعریف میں بھی نہیں آیا، اب اس کی خام خواہ تعریفیں کرنا، اس کے فضائل و مناقب کو اس حد تک بیان کرنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کم کر کے دکھانا، اور حجاج بن یوسف کا اور یزید کا اور ان کا مقام مرتبہ بڑھا کر دکھانا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے صحابی کی تعریف کے اندر اتباع شرط نہیں ہے، ہاں تابعی کی تعریف کے اندر اتباع شرط ہے. ہاں اگر ایسا آدمی مثلا حجاج بن یوسف ہے یا یزید ہے یا اس طرح اور لوگ ہیں کہ ان کو صحابیت کا شرط تو حاصل ہے، یعنی صحابیت سے ملاقات تو ہوئی ہے، ایمان تو ہے، لیکن جو کہ اتباع نہیں ہے، تو ان پر وہ مقام و مرتبہ تابعی والے جو فضائل ہیں وہ فٹ نہیں ہوں گے. بخلاف صحابی کے اگر ایک منٹ کے لیے گناہ کبیرہ سرزد ہو بھی گیا، عمل میں کمی ہو بھی گئی ہے، تب بھی وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی کی تعریف کے اندر اتباع ہے ہی نہیں. صحابی کی تعریف کے اندر کیا ہے؟ صرف یعنی ایمان ہے اور ساتھ نبوت کی ملاقات ہے. دوسری بات کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں. صحابہ کرام کیا ہیں؟ معیار حق ہیں. معیار حق جو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزیں ہیں. بنیاد اسلام دو چیزیں ہیں، نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال. بنیادی طور پہ نمبر ایک عقیدہ، نمبر دو عمل. تو قرآن کریم نے ان دونوں میں صحابہ کرام کو بنیاد قرار دیا ہے. ان دونوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار قرار دیا ہے، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی. عقائد میں کیسے؟ پہلے پارے کے اندر سورۃ البقرہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان ایسے لو جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اب ایمان لانے میں عقیدے کے اندر معیار کس کو قرار دیا؟ صحابہ کرام کو. تو معلوم یہ ہوا عقائد کے اندر بھی معیار کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. اور دوسری چیز عمل ہے، عمل میں بھی معیار صحابہ کرام ہیں. دلیل سورۃ التوبہ 11واں پارہ، فرمایا والسابقون الاولون
من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ تعالیٰ نے دو طبقوں کو ذکر کیا، مہاجرین اور انصار، یہ دو طبقے، اور پھر اس کے بعد اتبعوہم باحسان، جنہوں نے ان مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور اتبعوہم کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ اتباع سے، اور اتباع عمل میں ہوا کرتی ہے. تو اس آیت سے معلوم ہوا صحابہ کرام جس طرح عقیدے میں معیار ہیں، اسی طرح عمل میں بھی معیار ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا ہیں؟ معیار حق ہیں، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی. عقیدہ بھی وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کرام کا تھا، اور عمل بھی وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا. البتہ اس پہ ایک اشکال سمجھیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، آیت یہ کہہ رہی ہے ایمان ایسے لو جیسے صحابہ ایمان لائے. لفظ مثل ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، ایمان ایسا ہو جیسا کہ صحابہ کرام کا تھا. تو صحابہ کرام جیسا ایمان لانا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ظاہر جو مثلیت، جو کیفیت صحابہ کرام کے ایمان کی تھی وہ تو ہماری نہیں ہو سکتی. ان کو تو نبوت کا شرف حاصل تھا، ان کو تو نبوت کی ملاقات اور صحبت حاصل تھی، تو اس جیسا ایمان تو ہم لا نہیں سکتے. تو یہ تو اس کو آپ علماء کے انداز میں یہ کیا کہہ دیں کہ تکلیف ما لا یطاق ہے، کہ قرآن کریم نے ایسے بات کے کرنے کا حکم دے دیا جو بندے کے بس میں نہیں ہے، جو بندے کی طاقت اور قدرت میں نہیں ہے، کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے. تو اس کا جواب حضرت سید احمد برکاتہم فرماتے ہیں، فرمایا کہ دیکھیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یا مثل، لفظ مثل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مثل فی الکم اور ایک ہوتا ہے مثل فی الکیف. ایک ہوتا ہے، یا یوں کہہ دو، ایک ہوتا ہے کمیت اور ایک ہوتا ہے کیفیت. کمیت کسے کہتے ہیں؟ کمیت کہتے ہیں مقدار کو، کمیت کسے کہتے ہیں؟ مقدار کو. اور کیفیت کہتے ہیں احوال کو، وہ جو خاص کیفیت ہوتی ہے. تو یہاں مثل فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ سے مثل فی الکیف نہیں، مثل فی الکم مراد ہے کہ جن چیزوں پر صحابہ کرام ایمان لائے ان چیزوں پر تم ایمان لاؤ، باقی جیسے صحابہ کرام کی کیفیت تھی وہ مقصود نہیں ہے اس آیت میں. تو مثل سے کیا مراد ہے؟ مثل فی الکم مراد ہے کہ جن چیزوں پر جو مومن بھی، یعنی صحابہ کرام اللہ پر ایمان لائے، تم اللہ پر ایمان لاؤ، وہ نبوت پر ایمان لائے، ختم نبوت پر ایمان لائے، قیامت پہ، حشر پہ، ثواب عذاب قبر، حیات انبیاء، عصمت انبیاء، جتنے بھی مومن بھی، جو مومن بھی جو مقدار ان کی تھی وہی مقدار تمہاری ہونی چاہیے. تو یہاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ سے اشکال اسی پیدا ہوا کہ ہم نے سمجھا شاید مثل سے مراد مثل فی الکیفیت ہو، کہ جو صحابہ کرام کے حال تھا وہ ہمارا ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور باقی دوسرے عمل پہ بھی اشکال ہے کہ آپ نے کہا کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، عقیدے میں بھی عمل میں بھی. بھئی عمل میں معیار حق کیسے ہیں؟ حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. جب صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، تو وہ عمل میں معیار حق کیسے ٹھہرے؟ ایک آدمی، ہم کہتے ہیں صحابہ کرام معیار حق ہے، معترض کہتا ہے بھئی وہ کیسے معیار حق ہے؟ ان سے تو زنا بھی ہوا، ان سے تو چوری بھی ہوئی، ان سے تو تہمت بھی لگی، تو پھر معیار حق کا کیا معنی؟ تو معیار حق کا معنی سمجھو. معیار حق کا معنی کیا ہے؟ معیار حق کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال تین طرح کے ہیں. صحابہ کرام کے اعمال کتنے طرح کے ہیں؟ تین طرح کے ہیں. نمبر ایک، ایسے اعمال جو نصوص کے مطابق ہیں، جو نصوص کے عین نصوص کے مطابق ہیں. نمبر دو، ایسے اعمال کہ جو صحابہ کرام میں وہ اعمال اجتہادی تھے، اس میں ایک صحابی کا ایک عمل تھا، دوسرے کا دوسرا عمل تھا، اس میں ایک صحابی مجتہد مخطی ہے، ایک صحابی مجتہد مصیب ہے. اور تیسرے ایسے اعمال جو تکوینی طور پر اللہ رب العزت نے اس شریعت کو قیامت تک چلانا تھا اس لیے کرائے تھے، تکوینی طور پر جو اعمال کرائے گئے. تو صحابہ کرام معیار حق ہیں کا معنی یہ ہے، پہلی صورت میں جو اعمال نص کے مطابق ہیں ان اعمال کو ایسے کیا جائے جیسے انہوں نے کیا، یہ ہے معیار حق. دوسری، جن میں وہ مجتہد ہیں، جن میں ان سے اجتہاد ہوا، تو ان میں کوئی مجتہد مخطی ہے، کوئی مجتہد مصیب ہے. مجتہد مخطی کو بھی اجر ہے، مجتہد مصیب کو بھی اجر ہے. البتہ مجتہد مصیب جس کا اجتہاد درست ہے اسے دوہرا اجر ہے، اور جس کا اجتہاد خطا پر ہے اسے اکہرا ایک اجر ہے. اس میں صحابہ کرام معیار حق ہیں. معیار حق سے مراد جو مجتہد مصیب ہیں وہ ہمارے لیے معیار حق ہیں. مثلا حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین جنگیں ہوئیں، مشاجرات چلے، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے. جنگ جمل حضرت عائشہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین.
اور جنگ صفین حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین۔ اب اس میں اہل السنت والجماعت کی نظریہ یہ ہے کہ حضرت جنگ صفین کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو کے اندر حضرت علی مجتہد مصیب ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مخطی ہیں۔ اب کس کو لیا جائے گا؟ معیار حق کون ہوگا؟ اس میں معیار حق وہ ہمارے لیے کس کا عمل ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہوگا۔ اور تیسری بات کہ بعض غلطیاں، بعض گناہ اللہ نے تکوینی طور پہ کرائے ہیں، تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے بعض گناہ کرائے ہیں، وہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ اعمال جو سیئہ ہیں، اعمال شر ہیں، اعمال خیر نہیں ہیں، ان کے کرنے کے بعد صحابہ کرام کی جو کیفیت ہوئی یا صحابہ کرام نے جو کام کیا، جو عمل کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ توبہ ہے۔ وہ توبہ کرنے میں وہ معیار حق ہوں گے۔ یعنی اگر ہم سے گناہ ہو جائے، ہم گناہ کرنے کے بعد کیا کریں؟ توبہ کریں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی یہ گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو نبوت کے سامنے پیش کیا تھا، توبہ کی تھی نا، تو یہ توبہ کرنے میں وہ معیار حق ہے۔ اس لیے عام طور پہ لوگ معیار حق کا معنی نہیں سمجھتے، اور جب ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں تو وہ اس نعرے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ اس نعرے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو صحابہ کرام معیار حق ہیں، عمل نص کے مطابق اس میں معیار حق ہیں۔ مجتہد ہے تو مجتہد مصیب والا عمل، اس میں معیار حق ہیں۔ اگر گناہ ہوا ہے، گناہ کرنے کے بعد جو توبہ کی ہے نا، اس توبہ کے کرنے میں جس طرح انہوں نے توبہ کیا ہم بھی توبہ کریں، اس میں ہے وہ معیار حق۔ اب تعجب یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں گے، عام طور پہ ہمارے لوگوں کو دھوکہ اسی سے لگتا ہے، خاص طور پہ آج جو متجددین کا طبقہ پیدا ہوا، آج سکول کالج کا طبقہ، اس کے اندر جب بھی وہ صحابہ کرام پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، جب بھی اعتراضات کرتے ہیں، بنیاد کس کو بناتے ہیں؟ کتب تاریخ کو، کہ تاریخ کی فلاں کتاب میں یہ لکھا، تاریخ کی فلاں کتاب میں تاریخ طبری والا یہ کہہ رہا ہے، ابن خلدون والا یہ کہہ رہا ہے، البدایہ والنہایہ یہ کہہ رہا ہے، تاریخ کی فلاں کتاب یہ کہہ رہی ہے۔ بھائی یہاں پر آپ بات یاد رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا ایک اصول ہے، ہم کہتے ہیں صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کون سی شخصیات ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں۔ بس قرآن صحابہ کرام کو دیکھنا ہوگا تو قرآن کے آئینے میں دیکھا جائے گا، نہ کہ تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے گا۔ ایک بات ہے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کہتا ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، قرآن کہتا ہے عفی اللہ عنکم، قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، اور تاریخ کہتی ہے یہ ہوا یہ ہوا۔ اب بتائیں ہم قرآن کو دیکھیں گے یا تاریخ کو دیکھیں گے؟ قرآن کو دیکھیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کو جب بھی پرکھا جائے گا قرآن کے آئینے میں یا حدیث کے آئینے میں دیکھا جائے گا، تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ یعنی صحابہ کرام کے منکر ہیں، رافضی لوگ جو صحابہ کرام کو مانتے ہی نہیں ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ تاریخ کو پیش کریں، یا وہ تو ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں اگر وہ قرآن کو پیش کریں نا تو وہ تو قرآن کو بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ایک منٹ، پہلی بات یہ کہ قرآن کریم سے کہیں، قرآن کریم کی آیات سے تقریباً 750 آیات سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدح و منقبت ثابت ہے۔ بالفرض اگر وہ قرآن کی کسی آیت سے صحابہ پر اعتراض کرنا بھی چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں تو یہ قرآن اصلی قرآن ہے ہی نہیں سمجھو، ان کے ہاں تو اصلی قرآن ہے ہی نہیں، یہ تو تعریف شدہ ہے۔ جب ہے ہی تعریف شدہ پھر اس سے صحابہ کرام کی تنقیص کا پہلو کیسے نکالیں گے؟ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا امیر صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ، یہ میں ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جب رافضیوں سے گفتگو کرنی ہو نا، صحابہ کرام کے حوالے سے حفاظت قرآن ہے، بنات اربع ہے، یا جتنے بھی عقائد ان کے ہاں اور ہمارے ہاں مابین مختلفی ہیں، اس پر گفتگو کرنی ہو تو اس کا انداز کیا اختیار کریں؟ تو حضرت اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لاہور کے قریب ایک جگہ ہے، تو وہاں میرا ہم زلف رہتے تھے، ان کے پاس میرا جانا ہوا۔ میں گیا، میں جب وہاں پہنچا تو بالکل گرمی تھی، جون کا مہینہ تھا، پسینے سے شرابور تھا۔ جب وہاں پہنچا تو جیسے میں کھڑا ہوا تو ایک رافضی آ گیا، تو اس نے آ کر کہا کہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے یا اس صحابہ کرام کے حوالے سے۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں تھکا ہوا ہوں، اندر دروازہ کھولے، اندر بیٹھ جائیں گے پھر کر لیں گے۔ تو بہرحال جب اندر چلے گئے تو گفتگو شروع ہونے لگی، تو وہ آدمی کہنے لگا، یعنی حضرت کا جو ہم زلف تھا، کہتا ہے کہ یہ بندہ اس نے پورے علاقے میں شور مچایا ہوا ہے،
پورے علاقے میں جو ہے نا یہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، سنیوں کے پاس ہمارے دلیل کے جوابات نہیں ہے، کوئی سنی باغ فدق کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، تحریف قرآن کے حوالے سے مجھ سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ جب آپ کبھی تشریف لائیں گے نا تو میں گفتگو کروں گا، تو آج آپ ویسے بھی آگے اس سے گفتگو کر لیں۔ حضرت فرمانے کہ ٹھیک ہے، گفتگو میں تو دیر ہی لیکن 2 منٹ لگنے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی دیکھو، گفتگو اصولوں پر مبنی ہوگی۔ گفتگو کس پہ ہوگی؟ اصولوں پر مبنی ہوگی۔ میں اپنے اصول پیش کروں گا، تو اپنے اصول پیش کرے گا۔ تو نے اپنے اصولوں سے نہیں انحراف کرنا، نہیں ہٹنا، میں نے اپنے اصولوں سے نہیں ہٹنا۔ تمہارے اصول کیا ہیں؟ تمہارے اصول ہیں ثقلین۔ تمہارے اصول، روافض کے اصول کیا ہیں؟ ثقلین۔ ثقلین کسے کہتے ہیں؟ ثقلین روافض کی اصطلاح کے اندر ثقلین کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت کو۔ قرآن اور، ویسے تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہاں پر ثقلان سے مراد جن و انس ہے، لیکن میں روافض کی جو عقائد کی اصطلاح ہے اس میں بتا رہا ہوں کہ کہتے ہیں ثقلین، کہتے ہیں کس کو؟ قرآن کو اور اہل بیت کو۔ تو نے جو گفتگو کرنی ہے یا قرآن سے کرنی ہوگی یا اہل بیت سے کرنی ہوگی۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہمارے یہی اصول ہیں، قرآن اور اہل بیت، میں نہ قرآن سے ہٹوں گا نہ اہل بیت سے ہٹوں گا۔ حضرت نے فرمایا ہمارے اصول 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، ہم اس پہ کریں گے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ 1 منٹ اصولوں سے پہلے میری بات سمجھ لیں کہ آپ کا پہلا اصول ہے قرآن۔ پہلا اصول کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن وہ تو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، یہ جو موجود ہے قرآن ہے یہ تو ہے تعریف شدہ۔ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ کیا ہے؟ تعریف شدہ۔ قرآن تو موجود نہ ہوا، قرآن تو یہ تو پہلا اصول تیرا کیا ہوگا؟ ختم ہو گیا۔ اصل قرآن وہ تو 12ویں امام کے پاس ہے، امام غیب کے پاس ہے، جو سر من رآ نامی غار کے اندر موجود ہے، جو پتہ نہیں کون سی ہجری میں نکلے گا اور اصل قرآن لائے گا۔ نہ وہ آیا ہے نہ قرآن آیا ہے، اس لیے پہلا اصل تو تیرا ختم ہو گیا۔ باقی تیرا دوسرا اصول تھا اہل بیت۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کی تو تعریف یہ کرے گا، اہل بیت کہتے ہیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو اولاد ہے اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ میری بات تھوڑی ٹھنڈے دل سے سمجھ لینا، ٹھنڈے دماغ سے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نکاح کے گواہ کون تھے؟ وہ نکاح کے گواہ تھے حضرات شیخین کریمین ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور تمہاری کتابوں میں بھی یہ ضابطہ لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر کسی مومن کے نکاح کے گواہ غیر مومن ہوں، کسی مومن کے نکاح کے گواہ غیر مومن ہوں تو نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اور تمہاری کتابوں میں حضرات شیخین کریمین کو غیر مومن کہا گیا ہے۔ تو جب وہ غیر مومن تھے، نکاح کا انعقاد ہی نہیں ہوا، جب نکاح کا انعقاد ہی نہیں ہوا تو نسل چلا کرتی ہے نکاح سے، جب نکاح ہوا ہی نہیں ہے آگے نسل کیسے چلیے؟ تو اہل بیت کہاں رہے؟ تیرے 2 اصول تھے نا، دونوں ختم ہو گئے، قرآن بھی نہیں بچا، وہ تو امام غیب کے پاس ہے، یا تو اگر آ گیا تو دکھا دے۔ ہمارا جو قرآن ہے نا 6238 آیات والا، یہ تو تعریف شدہ تمہارے بقول، باقی اہل بیت وہ بھی نہیں ہیں۔ جب تیرے اصول ہی ختم ہے، اب کوئی نیا اصول لائے گا پھر گفتگو شروع کریں گے، نہ اصول ہے نہ گفتگو ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے ایسے منہ بنا لیا، میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ اب اس کا جو ہے نا چچا آیا، چچا نے کہا اے بات کر نا، تو ہر روز کہتا تھا مجھ سے کوئی سنی گفتگو کرے، کوئی سنی گفتگو کرے، ابھی تو نہ باغ فدق شروع ہوا نہ تعریف قرآن شروع ہوا، کچھ بھی شروع نہیں ہوا، تو خاموش ہو گئے، اب گفتگو کرنا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، بس یہ تو عجیب سا بندہ آ گیا، مجھ سے گفتگو نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا محقق، اتنا بڑا مناظر، اور تعجب کی بات ہے لوگ کہتے ہیں محقق نہیں تھے۔ حضرت کارڈ بھی کیا تھے؟ محقق نہیں تھے۔ سبحان اللہ، اگر یہ محقق نہیں تھے پھر محقق تھا کون؟ مناظرہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کسی کے ساتھ مناظرہ ہو اور حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ 8-10 منٹ کے اندر اندر سے خاموش نہ کرا دیں۔ عام آنے والا عیسائی ہو، غیر مقلد ہو، مماتی ہو، رافضی ہو، بریلوی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی آنے والا ہو، حضرت رحمہ اللہ 8-10 منٹ کے اندر گفتگو کو ختم کرا دیا کرتے تھے۔ واقع ٹائم بہت کم ہے، ورنہ کئی حضرات کے مختلف لوگوں سے جو مناظرے ہوئے اس میں صرف زیادہ سے زیادہ 10 منٹ گفتگو چلتی تھی، اس کے بعد مخالف خاموش ہو کر لاجواب ہو کر چلا جایا کرتا تھا۔ تو میں یہ بات پھر رہ جائے گی اصل بات کہ ہم نے کیا بات کی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ اب معیار حق عقیدہ میں بھی معیار ہیں اور عمل میں بھی معیار ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عقیدہ بھی وہ معتبر ہوگا جو صحابہ کا تھا، اور عمل بھی وہ معتبر ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا۔ اس کے بعد تیسری بات ہے، صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں۔ صحابہ کرام سے تنقید سے کیا ہے؟ یہ ہمارا موقف ہے۔ مودودی صاحب نے اپنا جو دستور مرتب کیا جماعت اسلامی کا، اس میں مودودی صاحب نے ایک شق مستقل لکھی کہ نبی کے علاوہ، پیغمبر کے علاوہ کوئی آدمی بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے۔
اب اس نے اوپر اصول تو مختصر لکھ دیا نا، در پردہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا کہ میں نقد کروں گا صحابہ کرام پہ، میں تنقید کروں گا صحابہ کرام سے، صحابہ کرام تنقید سے بالاتر نہیں ہیں، یعنی ان پہ تنقید ہوگی. یہی وجہ اس نے پھر تنقید کی. تفہیم القرآن آپ اٹھا کر دیکھیں، جگہ جگہ پہ کرتا ہے، بلکہ مستقل اس نے کتاب لکھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہوئے. کتاب کا نام لکھا کہ خلافت و ملوکیت. خلافت و، ہمارے اکابر میں سے کئی حضرات نے اس کے جواب دیے خلافت و ملوکیت کے. شیخ الاسلام استاد محترم مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے اس کا جواب لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاریخی حقائق، اس کے اندر ان کے جوابات دیے. تو بہرحال یہ ہے کہ ان لوگوں نے صحابہ کرام پر نقد کیا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید صحابہ کرام کو صرف رافضی لوگ نہیں مانتے، رافضی سے ہٹ کر نیم رافضی بھی موجود ہیں آج اس زمانے میں. آج خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ آپ انجینئر مرزا صاحب کو دیکھیں، وہ کیا کیا صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے. اسی طرح کتنے لوگ ایسے کھڑے ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ کیچڑ اچھالا، صحابہ کرام پہ تان و تشنیع کا بازار گرم کیا. تو صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا ضابطہ یہ ہے وہ تنقید سے بالاتر ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ بات صرف یہ نہیں ہے، ہم بات دلیل پہ کہتے ہیں. کسی آدمی پر تنقید ہو سکتی ہے دو وجہوں سے. وجہ تنقید دو چیزیں ہیں، یا تو تنقید ہوگی عقیدے پر، یا تنقید ہوگی کس پر؟ عقیدے پر. یا تنقید ہوگی عمل پر. بس وجہ تنقید دو ہی چیزیں ہیں. آپ نے کسی پر نقد کرنا ہے، تنقید کرنی ہے، یا اس کے عقیدے پر تنقید کرو گے یا اس کے عمل پہ تنقید کرو گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ ٹھیک تھا تبھی تو صحابی مانا ہے نا. اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوتا صحابی کیسے؟ اور باقی رہا عمل پر کوئی تنقید کر بھی لے تو عمل کی وجہ سے ہم نے صحابی مانا ہی نہیں ہے، ہم نے صحابی مانا ہی عقیدے کی وجہ سے ہے. عقیدے پر تنقید کریں صحابی رہتا نہیں ہے، عمل پر تنقید کریں عمل کی وجہ سے ہم نے صحابی مانا ہی نہیں ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام تنقید سے بالاتر ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا تنقید سے بالاتر ہیں، صحابی پر تنقید نہیں ہو سکتی. اور چوتھی چیز، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ ہیں. حضرت سید دامت برکاتہم اس کو یوں فرماتے ہیں کہ ہمارا نظریہ انبیاء معصوم، صحابہ کرام محفوظ اور فقہا معجور. نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے، فقیہ معجور ہوتا ہے. معصوم کا کیا مطلب؟ اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے. محفوظ کا مطلب صحابی سے گناہ ہو جائے اللہ نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتے. فقیہ اس سے گناہ ہو جائے تب بھی اللہ اس پہ اجر لکھتے ہیں. تو انبیاء معصوم، صحابہ کرام محفوظ اور فقہاء کرام معجور. اب اس پہ اشکال یہ ہوا کہ آپ نے تو کہا صحابہ کرام محفوظ ہیں، صحابہ کرام سے گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ گناہ کو نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب قبر میں دفن کیا گیا تو ان پہ قبر تنگ ہو گئی، زغطۃ القبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، ان پہ قبر تنگ ہو گئی ہے. تو اگر صحابہ کرام محفوظ ہیں تو پھر قبر کی تنگی کا کیا معنی؟ اشکال اعتراض سمجھ آیا؟ صحابہ کرام اگر محفوظ ہیں، آپ نے کہا صحابہ محفوظ ہیں، یعنی اللہ گناہ ان کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے. جب گناہ ان کے نامہ اعمال میں رہتا نہیں ہے تو قبر صحابی پہ کیوں تنگ ہوئی؟ اس کے مختلف حضرات نے مختلف جواب دیے. ایک جواب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے دیا. علامہ سیوطی فرماتے ہیں یہ جو زغطۃ القبر ہے، قبر کا تنگ ہو جانا، یہ مومن کے لیے بھی ہے، یہ کافر کے لیے بھی ہے، یہ ایک ہلکا سا زغطہ ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، اس لیے قابل اشکال نہیں ہے. لیکن یہ ایسا جواب نہیں ہے جو تسلی بخش ہو. مختلف جواب ہیں. ایک جواب حضرت استاذی دامت برکاتہم جو دیتے ہیں وہ جواب ایسا ہے جو دل کو لگتا ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت استاذی فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو قبر ہے، آپ ثواب عذاب قبر پڑھ چکے ہو، یہ جو قبر ہے، قبر کی زندگی، یہ قبر کی زندگی دنیا کی زندگی کا تتمہ اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ اور تمہید ہے. ثواب عذاب قبر کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا کیا ہے؟ تتمہ ہے، اور قبر اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ اور تمہید ہے. جس طرح جب کسی کی روح قبض ہو، حتیٰ کہ وہ نبی کی بھی روح قبض ہو، تب بھی اس نبوت کو تکلیف ہوتی ہے. جیسے امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نزع کی کیفیت دیکھی تو مجھے یہ غم ہلکا ہو گیا کہ یعنی اس طرح کی نزع کی کیفیت بھی ہوا کرتی ہے. تو جس طرح نزع کی کیفیت ہو، نزع کے وقت
روح نکلنے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف عصمت نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح قبر کی زندگی جو آخرت کی زندگی کا مقدمہ اور تمہید ہے، اس میں بھی ہلکا سا زغطہ ہو جائے، قبر تھوڑی تنگ ہو جائے، تب یہ بھی عذاب کے اور محفوظ ہونے کے منافی نہیں ہے، محفوظ ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اور اگلی بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے پانچویں اور آخری بات، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ اللہ رب العزت نبوت کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں اور پھر نبی اپنی نمائندگی کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اختیار کرتا ہے۔ خدا نبی کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں اور نبی صحابی کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ دلیل صلح حدیبیہ ہے، سن 6 ہجری، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ سے صحابہ کرام کا قافلہ چلا، نبی علیہ السلام کے معیت میں تقریباً 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ساتھ ہیں۔ صلح حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہر جاتے ہیں، عمرہ کے لیے احرام کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کا احرام باندھا ہوا ہے، عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، اور وہاں پر خبر مشہور ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مدینہ میں، مکہ میں۔ جب مکہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو کافروں نے گرفتار کر لیا۔ جب کافروں نے گرفتار کیا، ادھر خبر یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ حالانکہ شہید تو نہیں ہوئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تو نہیں ہوئے تھے۔ اب جو لوگ نبوت کا علم غیب مانتے ہیں، اب یہ واقعہ ان پر حرف ہے، اور یہ واقعے کا کیا جواب دیں گے؟ اگر نبی عالم الغیب ہوتا تو ادھر تو صحابہ کرام کا حضرت عثمان کی خبر مشہور ہو چکی ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ آپ حضرت عثمان کے قتل پہ بیعت کر رہے ہیں، جبکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید نہیں ہوئے بلکہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ تو اگر نبی عالم الغیب ہے تو پھر آپ کے قتل عثمان پر بیعت لینے کا کیا معنی؟ تو بہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے بیعت لی۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے نبی جو آپ بیعت ان سے لے رہے ہیں، یبایعونک، یہ آپ بیعت لے رہے ہیں، یہ گویا یبایعون اللہ، یہ آپ خدا کی بیعت لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرمایا کہ نبی آپ صحابہ کرام سے جو بیعت لے رہے ہیں یہ بیعت آپ کی نہیں ہے، بیعت خدا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا اللہ رب العزت نے بیعت نبوت کو بیعت خدا کہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے۔ بیعت نبوت کو، بیعت مصطفیٰ کو بیعت خدا کہا ہے کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا خدا پر بیعت کرنا ہے، معلوم یہ ہوا کہ نبی نمائندہ خدا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہی حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب صحابہ کرام سے بیعت لے لی تو آپ نے فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں نے عثمان کے ہاتھ پر بھی بیعت لے لی۔ اب نبوت نے صحابی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، ادھر قرآن نے خدا کی بیعت کو، نبوت کی بیعت کو خدا کی بیعت کہا، اور ادھر حدیث نے، فرمان مصطفیٰ نے صحابی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا۔ تو قرآن سے یہ معلوم ہوا کہ نبی نمائندہ خدا ہے، اور فرمان حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، صحابی کی بیعت مصطفیٰ کی بیعت ہے، تو معلوم ہوا صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اور اسی بات کو اگر آپ مزید حدیث میں دیکھیں، جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان عثمان رسول اللہ، ان عثمان رسول اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اللہ کے رسول تھے، یعنی اللہ کے نمائندہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مکہ المکرمہ میں احوال کی اطلاع کے لیے بھیجا، یا دوسری روایت جو تقلید والی فائر کے اندر آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو کیا فرمایا کہ جب مختلف گفتگو ہوئی تو آخر میں نبی علیہ السلام نے دعا دی، فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول اللہ کے نمائندہ کو وہ بات کہنے کی توفیق دی ہے جس سے خدا کا نمائندہ رسول خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا نبی نمائندہ خدا اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے علماء نے نقطہ لکھا کہ صحابہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی تعداد میں مماثلت کی وجہ یہ ہے، اگر انبیاء کی تعداد 1,24,000 یا 44,000 کم و بیش ہے تو یہی تعداد صحابہ کرام کی بھی ہے 1,24,000 یا 44,000۔ تو اس میں نقطہ اور حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے میرے محبوب جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں۔
اگر میرے نمائندوں کی تعداد 1,24,000 ہے تو تیرے نمائندوں کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ اور یہ فرما دیا اے میرے محبوب تجھ پہ میری نمائندگی ختم اور تیرے صحابہ کرام پہ تیری نمائندگی ختم۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے نبوت کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے پہ نبوت ختم اور آپ کے جانے پہ صحابیت ختم۔ آپ آئے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ چلے گئے، اب آپ کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ آپ آئے، نبوت ختم، آپ چلے، صحابیت ختم، اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ تو یہ جو اصول ہے، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، یہ بہت اہم اصول ہے۔ اگر اس کو سامنے رکھ لیا جائے تو آپ کا یہ جو موجودہ زمانے میں فرقہ واریت چلتی ہے اور یہ جو مختلف گفتگویں چلتی ہیں کہ فلاں فرقہ بھی قرآن پیش کرتا ہے، فلاں فرقہ بھی حدیث پیش کرتا ہے، اب ہم کدھر جائیں؟ یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتا ہے، یہ بھی حدیث پڑھتا ہے، ہم درمیان میں کدھر جائیں؟ اس کا اصول بتا دیا کہ نبی نمائندہ خدا ہے، اگر کلام خدا ہو اس کی تشریح مصطفیٰ سے پوچھی جائے، احادیث سے پوچھی جائے، اگر کلام مصطفیٰ ہو اس کی تشریح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھی جائے، اگر کلام خدا قرآن کریم ہو اس کی شرح اپنی طرف سے کرے تو فرقہ واریت ہوگا، اس کی شرح نبوت سے پوچھ لیں فرقہ واریت ختم۔ حدیث ہوگی اس کی شرح اپنی طرف سے کریں فرقہ واریت ہوگی، اس حدیث کی شرح نبوت کے صحابہ کرام، نبوت کے نمائندے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھ لی جائے تو فرقہ واریت ختم۔ میں اس میں زیادہ نہیں، ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت چلی، مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ متکلم ہیں، ان کی قیادت میں تحریک چل رہی ہے۔ کئی دن 13 دن اسمبلی کے اندر گفتگو چلتی رہی، 3 جلدوں میں 1974 کی روایات مقدمہ ختم نبوت چھپ چکی ہے، اس کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ کئی دن گفتگو چلی، آخری جب دن آیا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہنے لگے کہ بھائی بات بہت لمبی ہو گئی، بات ٹھکانے نہیں لگ رہی۔ اب بات کے ٹھکانے لگنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آج فریقین میں سے ہر فریق اپنے اپنے موقف پہ قرآن پیش کرے گا۔ کبھی تم کتابیں پیش کرتے ہو، کبھی بزرگوں کی باتیں پیش کرتے ہو، کبھی کیا پیش کرتے ہو، کبھی کیا پیش کرتے ہو۔ فریقین میں سے ہر بندہ اپنے اپنے موقف پہ قرآن کی آیت پیش کرے گا، اس کے بعد گفتگو ختم، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ ادھر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میدان میں ہے، ادھر سامنے میں مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا مرزا ناصر موجود ہے۔ اب نظریہ کیا ہے؟ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ختم نبوت کا، مرزا ناصر کا عقیدہ اجراء نبوت کا۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ کھڑے ہوئے قرآن کریم کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین تلاوت فرمائی اور فرمایا یہ آیت اس بات پر نص قطعی ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مفتی صاحب بیٹھ گئے، اب مرزا ناصر کھڑا ہوا، مرزا ناصر کو کہا گیا آپ اپنے اس دعویٰ پہ، دعویٰ اجراء نبوت پہ دلیل پیش کریں۔ اب مرزا نے دلیل کیا پڑھی؟ مرزا نے بھی یہی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پڑھی، اور اس آیت سے استدلال یوں کیا، قرآن نے کہا خاتم النبیین، خاتم کا معنی، ختم یختم کا معنی ایک مہر لگانا بھی ہوتا ہے۔ دلیل ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی، تو یہاں خاتم النبیین کا معنی آپ نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے نبی علیہ السلام نبیوں پر مہر لگائیں گے، جس پر آپ مہر لگائیں گے وہ نبی بنتا چلا جائے گا۔ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی پہ مہر نبوت لگائی تھی، لہذا 13ویں صدی کے اندر وہ نبی بن کے آیا ہے۔ جب یہ پیش کی، اب جو مجمع بیٹھا ہے وہ حیران ہے، پریشان ہے، بھئی یہ کیا کہ دو آدمی ہیں، دونوں کا دعویٰ مختلف ہے، ایک کا دعویٰ ختم نبوت کا ہے، ایک کا دعویٰ اجراء نبوت کا ہے، دلیل دونوں کی ایک ہے، ایک خط ما کان محمد پڑھتا ہے، دوسرا بھی ما کان محمد پڑھتا ہے، اب ہم کدھر جائیں؟ تو مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عام آدمی نہیں تھے، ہم نے تو چونکہ سیاست کے میدان میں ان کو سمجھا ہے، پڑھا ہے۔ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ جہاں بہت بڑے سیاست دان ہیں وہاں بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، فتاویٰ مفتی محمود 10 جلدوں میں ان کا موجود ہے، بہت بڑے مفسر بھی ہیں، تفسیر مفتی محمود 3 جلدوں میں موجود ہے، عربی کے ادیب بھی ہیں اور بہت بڑے مناظر اور متکلم اور عقائد کے ماہر بھی ہیں۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، مفتی صاحب سمجھ گئے اب مسئلہ یوں حل نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جج صاحب اور وکلاء کو مخاطب کیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو کتاب کی آیت ما کان محمد، یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی، یہ آیت کس پہ نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی یا مرزا ناصر پہ نازل ہوئی یا بھٹو صاحب پہ نازل ہوئی؟ یہ کس پہ نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت جس پہ نازل ہوئی ہے اس آیت کی شرح ہم اس سے پوچھیں گے۔ میں اس آیت کی شرح اپنے پیٹ سے نہیں کروں گا، مرزا ناصر بھی اپنے پیٹ سے نہیں کرے گا،
کوئی بندہ اس آیت کی شرح اپنے پیٹ سے نہیں کرے گا. ہم اس آیت کی شرح اس شخصیت سے، اس ذات سے پوچھیں گے جس پہ قرآن اس آیت کا نزول ہوا، اور اس آیت کا نزول ہوا ہے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہذا ہم ان کے در پہ جاتے ہیں، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی شرح ان سے جا کر پوچھتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نہیں 210 احادیث موجود ہیں جہاں آپ نے خاتم النبیین کی شرح انا خاتم النبیین لا نبی بعدی سے کی ہے. میں مرزا ناصر کو کہوں گا 209 حدیثیں تجھے معاف ہیں، صرف ایک حدیث پیش کر دے جہاں میرے محبوب نے اس آیت کی شرح یہ کی ہو کہ میں نبیوں پر مہر لگانے والا ہوں، میں جس پہ مہر نبوت لگاؤں گا وہ نبی بن جائے گا. میں نے مرزا غلام احمد قادیانی پہ مہر نبوت لگائی ہے، وہ نبی بن کر آیا ہے. 209 حدیثیں تجھے معاف، ایک حدیث پڑھ کے اس آیت کی شرح کر دے. اگر تو پیش کر دے گا میں سمجھ جاؤں گا کہ تیرا موقف ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہے. فبہت الذی کفر، اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. کیوں؟ ظاہر ہے جب قرآن کی آیت پڑھی جائے، شرح اپنی طرف سے کی جائے، تو یہ تو سارے فرق کرتے ہیں. جو لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، جو لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات انبیاء کے قائل نہیں ہیں، ثواب عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس 27 آیتیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی آیتیں ہیں. ایک دفعہ حضرت مولانا امیر اکاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ احمد سید چتروڑی سے ہوا، جو یہ فرقہ مماتیت کی روح رواں تھے، جنہوں نے ترقی کرتے کرتے یہاں تک ترقی کی کہ آخر میں جا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کتاب لکھ ڈالی. ظاہر ہے جب بندہ گمراہ ہوتا ہے، جب بندہ اسلاف کے خلاف بکتا ہے، اسلاف کے خلاف بولتا ہے، علماء دیوبند کے خلاف بولتے رہے، پھر چلتے چلتے اولیاء، فقہاء، پھر صحابہ کرام، آخری دروازہ کیا تھا؟ حتیٰ کہ امام بخاری پر بھی تنقید کر دی. اور امام بخاری کی صحیح بخاری جو 1200 سال سے چلی آ رہی ہے، جس کو صحیح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اس پہ بھی نقد لکھ دیا، اعتراض لکھ دیے. ان سے مناظرہ ہوا. مناظرے کی لمبی روایت ہے، خلاصہ عرض کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی اصول یہ ہوگا کہ قرآن کریم کی آیت پڑھیں گے، آیت کی شرح اپنی طرف سے نہیں کریں گے، آیت کی شرح یا حدیث سے دیکھیں گے، یا صحابی سے دیکھیں گے، یا پرانے مفسرین سے دیکھیں گے. حضرت کے آنے سے پہلے وہ لوگوں کو یہ کہہ چکا تھا کہ میرے پاس انبیاء کی حیات فی القبر پر 27 آیتیں موجود ہیں. انبیاء قبروں میں زندہ نہیں ہیں، انبیاء قبروں میں مردہ ہیں. کتنی آیتیں؟ 27. کون سی؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ، انک میت و انہم میتون. اس طرح کی آیتیں پڑھ رہا تھا. میرے پاس 700 حدیثیں موجود ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں مردہ ہیں. اب عوام بیچارے یہ سمجھ رہی تھی بچی کے واقعتاً موجود ہوگی. حضرت کاڑوی صاحب آئے، فرمانے لگے بھائی فیصلہ یوں نہیں ہوگا، فیصلہ یہ ہوگا آیت قرآن کی پڑھے گا اور اس کی شرح خود نہیں کرے گا، اس کی شرح کسی حدیث سے دکھائے گا، یا صحابی سے دکھائے گا، یا تابع تابعی سے دکھائے گا. میں بھی قرآن کی آیت پڑھوں گا اور میں اس کی تفسیر کسی مفسر سے دکھاؤں گا. حضرت کاڑوی صاحب رحمہ اللہ نے پھر ایک اور کام کیا کہ وہاں پر یہ فرما دیا کہ اب یہ جو تفسیر ہوگی نا، ہم مفسرین سے پوچھیں گے. اور مفسرین سے پوچھنے کے لیے ترتیب یہ ہوگی کہ مجمع کے اندر جو بندہ پڑھا لکھا ہے نا، اردو اچھی پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھ کے سنائے گا. ہو سکتا ہے میں پڑھوں تو میں گڑبڑ کر جاؤں، یہ پڑھے تو گڑبڑ کر جائے. اب حضرت نے ولا تقولوا لمن یقتل آیت پڑھی، اور آیت پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اب مجمع میں سے ایک بندے کو بلایا اور فرمایا کہ آپ اس آیت کی تفسیر بیان القرآن تھانوی سے دکھا دیں، مفتی شفیع صاحب سے دکھا دیں، تفسیر مزری سے دکھا دیں، تفسیر قرطبی سے دکھا رہے ہیں، تفسیر مدارک سے دکھا دیں. وہ پڑھتا چلا گیا مختلف. اب حضرت نے فرمایا جو تیرا نظریہ ہے انک میت و انہم میتون جو پیش کر رہا ہے، آیت تو پڑھ لیے تو نے، اب اس آیت کی جو شرح کیا ہے وہ شرح اپنی طرف سے نہیں کرنی، وہ شرح تو کسی محدث سے، کسی مفسر سے، کسی فقیہ سے، کسی صحابی سے، اللہ کے نبی کی حدیث سے دکھائے گا، وہ معتبر ہوگی. اگر اپنی طرف سے کرے گا وہ معتبر نہیں ہوگی. اس لیے آج آسان حل یہ ہے، کسی سے گفتگو کرنی ہو، عام فام سی بات ہے بھئی قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، نبی چونکہ نمائندہ خدا ہے، قرآن کی شرح وہ لیں گے جو نبی نے فرمائی، اور آگے صحابہ کرام نمائندہ مصطفیٰ ہیں، اور شرح حدیث کی وہ معتبر ہوگی جو صحابہ کرام نے کی ہے، تو وہ معتبر ہے. اگر کوئی اپنی طرف سے کرے تو وہ معتبر نہیں ہوگی. تفسیر بالرائے جسے کہہ سکتے ہیں. ہاں ایک تفسیر بالرائے ایسی ہے کہ جو نہ حدیث کے خلاف ہے، نہ صحابی کے خلاف ہے، نہ تابعی نہ تبع تابعی کے خلاف ہے، اپنے ذوق کے مطابق وہ کر دیتے، اس میں تو حرج نہیں ہے، اس کی تو گنجائش ہے. لیکن ایسی تفسیر کرنا جو احادیث کو بھی ختم کر دے، جو قرآن کریم کی جو صحابہ کرام کے فقہ اور فتاویٰ کو بھی ختم کر دے، اس پر بھی زد لگے، تابعین تبع تابعین کے خلاف چلے جائے، ایسی تفسیر معتبر نہیں ہوگی. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ صحابہ کرام کے حوالے سے 5 باتیں. نمبر 1 صحابی کی تعریف،
نمبر 2 صحابہ کرام معیار حق کا معنی کیا ہے؟ نمبر 3 صحابہ کرام تنقید سے بالا تر، تنقید یا عقیدے پر ہونی ہے یا عمل پر ہونی ہے، عقیدہ غلط ہو صحابی رہتا نہیں ہے، اور عمل کی وجہ سے ہم نے صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ اور نمبر 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محفوظ ہیں۔ اور نمبر 5 نبی نمائندہ خدا ہے تو صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اگر قرآن کی شرح دیکھنی ہوگی تو حدیث سے دیکھیں گے، حدیث کی شرح پڑھنی ہوگی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی اور اس کو صحیح معنوں میں سمجھانے کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جو لوگ زبانیں دراز کرتے ہیں ان کا علمی دلیل کی دنیا میں متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ان کا جواب دینے کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا صحیح معنوں میں دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔